اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو گزری ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا۔ یہ بہت ہی غمگین دن تھا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے اور ایسے بہادر اور ایسے صاحب تقویٰ صاحب عرفان شخصیت تھی کہ شاید ان کا کوئی ثانی ہو۔ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری وقت تھا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مولا کیا بابا کیا کون کون بچ گیا ہے باقی اور کون کون شہید ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا آپ بچ گئے ہیں یا میں بچ گیا ہوں، باقی سب شہید ہو گئے۔ تو روایات میں ملتا ہے، مقتل کی کتب میں بھی یہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی زینب مجھے عصا اٹھا کے دیں اور تلوار دیں، میں جاتا ہوں میدان میں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ نہیں، آپ نے جانا نہیں ہے میدان میں، بلکہ آپ نے ادھر ہی رکنا ہے۔ تو کہا کیا میں جہاد نہیں کر سکتا؟ تو یہ روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے فرمایا جو ہم جہاد کر رہے ہیں، یعنی کربلا میں مارنا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، جو ہم جہاد کر رہے ہیں اس وقت، یہ جہاد اصغر ہے اور آپ نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ تو فرمایا جہاد اکبر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جہاد اصغر ہے جو امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور باقی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا، اس کو مولا نے جہاد اصغر کے ساتھ تشبیہ ہے، یعنی چھوٹا جہاد۔ اور جہاد اکبر کہا کہ وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی تو پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ تو فرمایا آپ نے مستورات کے ساتھ قید ہو کے جانا ہے درباروں میں بازاروں میں، تو لہٰذا یہ جہاد اکبر ہے اور یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، تو آپ رکیں۔ یعنی دیکھیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، یہ جو اکثر ہم منبر پہ بیان کرتے ہیں کہ سارا یہ بعد از کربلا ہمیشہ رونے میں گزارا انہوں نے، وہ حقیقت ہے، مگر انہوں نے اپنے فرائض امامت کو کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولے فرائض امامت۔ ہمیشہ وہ جو امام کے اختیارات ہوتے ہیں اور جو امام پہ چیزیں واجب ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ انجام دیتے رہے، وہ اپنے اختیارات بھی بتاتے رہے۔ ہاں، یہ ایک ہوتا ہے کہ ظاہراً کچھ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں امام نے جنگ کی ہے اور فلاں نے ظاہراً جنگ نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امام نعوذ باللہ بزدل ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے بہادر قوی انسان تھے۔ دیکھیں ناظرین کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا یعنی کربلا میں آخری مقام پہ بھی جو جہاد اصغر کیا ہے، اس کے بعد جہاد اکبر کو انجام دینے والا کیا وہ بزدل ہوتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آخری وقت پہ بھی یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں جاتا ہوں آپ کی نصرت کے لیے۔ تو یہ ایسا گمان دینا کہ فلاں امام، یہ ایک بہت یعنی ناقص العقل انسان کا کام ہوتا ہے۔ ہر امام کے ایک اپنا فریضہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے ساتھ اپناتا ہے۔ یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ڈپٹی ہوتی ہے، وہ انجام دیتے ہیں۔ ہمیں ان موضوعات پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، فلاں نے اٹھائی ہے تو کیا فلاں نے صلح کیوں کی ہے، کیوں کہنا ہی نہیں چاہیے۔ جو امام نے کر دیا بس خاموشی کے ساتھ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از کربلا جب وہ مدینہ واپس آئے ہیں، پہلے تو ان کی شجاعت دیکھیں، آپ دربار میں دیکھیں، ایسے فصیح و بالغ اور خطبے دیے کہ دشمن کو ماننا پڑ گیا کہ ہم غلطی پر تھے اور ہم نے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، ہم اس کی معذرت خواہ کرتے ہیں۔ یعنی دشمن کو ماننا پڑ گیا، اور پوری دنیا جس امام حسین علیہ السلام کو وہ پیش کر رہے تھے باغی ہیں، فلاں ہیں، تارک الصلاۃ ہیں،
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے فصیح و بالیغ خطبے دے کر اور اپنی ہیبت کے ساتھ منوایا کہ نہیں، نہ وہ باغی تھے نہ ہم باغی ہیں، بلکہ وہ حقیقت پر تھے، حق پر تھے، اور یہ جو کتوں کے ساتھ کھیلنے والا انسان ہے یہ دین کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ لوگوں نے باقاعدہ تسلیم کیا، اور یزید مجبور ہو گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا کرنے پہ۔ یہ نہیں کہ اس نے خوشی سے کوئی رہا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو بعد جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مولا نے کیسے جہاد کیا، اس کو آپ نوٹ کریں۔ مولا نے ایک ایسا جہاد کیا کہ جو جب تک یہ دنیا باقی ہے وہ چیز موجود ہے ہمارے پاس، اور امام نے ہمیں بہت عجیب و طریقے کے ساتھ، ایک انوکھے طریقے کے ساتھ امام نے ہم تک دین مبین پہنچایا، اور وہ دین جس کو لوگ مسمار کرنا چاہتے تھے اس کو امام نے پہنچایا، اور آج تک وہ زندہ و سلامت ہے۔ تو وہ کس کی طریقے کے ساتھ؟ دعا کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے مولا نے دعاؤں کے ذریعے قیام کیا۔ دوسرے لفظوں میں بولوں تو دعا کے ذریعے مولا نے دین تبلیغ پہنچائی، دعا کے ذریعے مولا نے توحید بتائی، رسالت بتائی، نبوت بتائی، امامت بتائی، قیامت بتائی، سب کچھ دعا کے ذریعے۔ جتنے ہی فرائض تھے امامت کے انہوں نے دعا کے ذریعے انجام دیے۔ دیکھیں کہ وہ دعائیں مولا کی جو تھیں، مولا نے پھر اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ لکھوائیں، اور مولا نے لکھی۔ وہ دعائیں، وہ نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، جو صحیفہ سجادیہ کے نام سے کتاب مشہور ہے، زبور آل محمد کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جب وہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو آسمانی کتابیں کی جو روش ہوتی ہے، جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، وہ اس کتاب میں پائی جاتی تھی، تو اس لیے زبور آل محمد کا اس کو لقب ملا۔ تو متاسفانہ کہ اس کتاب کو ہم نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کتاب سے محبت ہے ہی نہیں۔ کتاب سے محبت کیسے ہوتی؟ کتاب سے محبت تب ہوتی اگر جو سپیچ دینے والا، جو ذاکر ہے، جو وائز ہے، جو خطیب ہے، وہ اگر کتاب سے پڑھتا، وہ کتابوں سے پڑھتا، تو یقیناً ہمیں کتاب سے محبت ہوتی۔ وہ کتابوں سے تو پڑھ نہیں رہا، انہوں نے تو بابے سے سنا ہے، بابے نے بابے سے سنا ہے، بابے نے بابے سے سنا ہے، اور یہ کسے کہانیاں، نکتے، اور ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی مارنے والے، اور وہ اس کو جب ہم سنیں گے تو کیا کتاب سے محبت کریں گے؟ ہم کتاب کو تھوڑا پڑھیں گے، ہم تو وہی نکتے ہی یاد کریں گے، ہمارے بچے ہی نکتے یاد کریں گے۔ تو لہذا جو کتاب پڑھے گا، جو کتاب سنائے گا، جو کتاب سے حقائق بیان کرے گا، تو پھر بچوں کو محبت ہوگی کتاب کے ساتھ کہ بھائی میں بھی کتاب پڑھوں، جس چیز سے یہ چیز نکال کے ہمیں پیش کرتا ہے میں اس چیز تک پہنچوں، اصل تک پہنچوں۔ تو لہذا ناظرین کتاب سے محبت کریں، اور صحیفہ سجادیہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اگر ہے بھی صحیح تو پڑھنا چاہیے، یعنی ضرور صحیفہ سجادیہ کو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھیں۔ ویسے تو ہمیشہ مطالعے میں رکھیں اس کتاب کو، جیسے قرآن مطالعے میں ہمیشہ ہونی چاہیے، اسی طرح صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ ہمیشہ مطالعے میں ہونی چاہیے۔ تو صحیفہ سجادیہ دیکھیں، میں نے ایک جگہ پہ مجلس پڑھی تھی ناظرین، تو وہاں پہ کافی مجمع تھا، میں نے ایک سوال کیا کہ وہ بھی اچانک امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہی تھا، تو میں نے پوچھا کسی نے صحیفہ سجادیہ پورے مجمع میں کسی نے پڑھی ہے؟ تو کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ میں نے پوچھا اگر آدھی کسی نے پڑھی ہو تو کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کسی نے ایک دعا پڑھی ہو اس میں سے، یعنی 2-3 صفحے پڑھے، تو کسی نے بھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ پھر میں نے پوچھا صحیفہ سجادیہ کسی نے دیکھی ہو، تو متاسفانہ کہ چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یعنی ہماری قوم کو کدھر لوگ لے کے چلے گئے ہیں، ہم کدھر چلے گئے ہیں، افسوس ہوا مجھے بہت۔ تو یعنی جو کتاب امام نے لکھوائی ہے اور دوسرے امام نے لکھی ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو فضول چیزیں ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ، موبائل دیکھ لو، موبائل میں پتہ نہیں کتنی لغویات ہوں گی، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر جو امام نے لکھوائی ہے، جو امام نے لکھی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ 40 سے زیادہ شرح لکھی جا چکی ہیں صحیفہ سجادیہ کی، اور مختلف کتب میں مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اردو میں بھی ہے، مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے کیا ہے، سرائکی میں بھی اس کا سندھی میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ہے، اس کے علاوہ زبانوں میں بھی ہے، مگر فارسی میں بھی ترجمہ ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا، ترجمے بھی ہوئے پڑے ہیں مگر ہم نے پڑھنا نہیں ہے، علماء کو گالیاں دینی۔ جنہوں نے ترجمے کیے نا وہ جاہل ہیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو سارے مقصر بیٹھے ہیں، ہم جو ہے نا بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں ولایت والے اور سارے۔ تو دیکھیں صحیفہ سجادیہ کو آپ حتماً پڑھیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام
کی زندگی کا مطالعہ آپ ہمیشہ کریں. بعد از کربلا جو امام نے کردار ہمارے لیے چھوڑا ہے تو وہ اس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو توحید سمجھ آئے گی. آپ توحید کی، خدا کی ذات سے آپ آشنا ہوں گے اور اس کی عظمت کو پہچانیں گے. جب روایات میں ملتا ہے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے بلکہ ارادہ کرتے تھے تو مولا کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. تو پوچھا گیا تو مولا فرماتے تھے کہ خوف خدا کی وجہ سے یہ میں اوپر طاری ہوتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اگر ہم وضو کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے نمازی کبھی نہیں پڑھی. اکثر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہی فقط نماز عید ہی پڑھنے والے ہیں. ایسے یعنی ظلم ہے. جو سید و سجاد کو ماننے والا ہے وہ اس کا کیا ہے حالت؟ وہ نماز عید پڑھتا ہے فقط. کیسے تم سید و سجاد کو مان رہے ہو؟ کیسے تم فالو کر رہے ہو مولا کو؟ اور سید و سجاد کو سجاد بھی اس لیے کہا گیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ مولا نے اتنے سجدے کیے کہ لقب مولا کا رکھ دیا گیا کہ ساجد ہے، یہ سجاد ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی. اور بعد از مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مولا کو سعادت نصیب ہوئی کہ جو ایک دن میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جہاں بھی اللہ کا کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے تو سجاد لقب ملا. یعنی مولا کا اتنا خدا کی ذات کو سجدے کیے. تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے حقوق کا خیال نہیں رکھنا. کم سے کم ہم اس ذات کو تو ہمیشہ یاد رکھنا جس ذات نے ہمیں ان جیسے اماموں کو ہمیں عطا کیا اور ان جیسے نعمات سے ہمیں نوازا. یہ حقیقت ہے کہ ایمان کا 3 چیزوں کا نام ایمان ہے: زبان سے اقرار، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عصا و جوارے سے دکھلانا، ظاہر کرنا. دل سے تو میں نے مان لیا، زبان سے بھی اقرار کیا، اگر عصا و جوارے سے نہیں ظاہر ہوتا ایمان تو وہ حقیقی ایمان نہیں ہے. یہ معصوم نے فرمایا، میرا قول نہیں ہے. زبان کے بعد عصا و جوارے سے ظاہر کرنا ہے، یعنی عمل کر کے دکھلانا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. تو فقط محمد و آل محمد کی ولایت کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو محمد و آل محمد نے حکم دیا اس کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کو ولایت، حقیقی ولایت والا کہتے ہیں. واقعی ہم خطا کار ہیں، ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں اور کوشش کریں کہ سیرت آل محمد پر چلنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں. ہاں اشتباہات ہوتے ہیں سب سے، پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، پھر عمل کی طرف رغبت کرنی چاہیے. تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نمازی بڑھائے اور نمازیوں میں مشغول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.